वेलकम दोस्तों। डॉक्टर शहजाद हाशमी आपको अपने चैनल ग्लो एंड ग्रो पे खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है पॉडकास्ट का, और उसका वाहिद मकसद यही है कि मुख्तलिफ बीमारियों, उनकी वजूहात और उनके इलाज के बारे में जो मैं आपको बताता रहता हूँ वो अपनी जगह पे, मगर उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रिलेटिव, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और उनकी राय आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आप एक बेहतरीन और अप टू डेट तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकें। तो इस सिलसिले में आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो है एंग्जाइटी, यानी नफ्सियाती इज़्तिराब, यानी ज़हनी बीमारियां। और इस सिलसिले में जो हमने दावत दी अपने स्टूडियो में वो हैं डॉक्टर रिजवान उल हसनैन सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ, आप आए, आपने एहसास किया, क्योंकि ये जो बीमारी है ये इतना ज़्यादा हो गई है, आम बंदा समझ नहीं सकता, यस। और इतना तकलीफ में होता है मरीज़, इसका एहसास या मरीज़ को होता है या माहिर नफ्सियात कर सकता। राइट। खैर 30 मरीज़ आए मेरे पास रोज़ाना, तो उनमें से 20 से 25 मरीज़ों को एंग्ज़ायटी होगी। ओ। ये इतना ज़्यादा हो गई है। सही। ठीक है सर? जी। क्यों होती है, वजूहात क्या है? एक तो सर सबसे बड़ी जो इसकी वजह जेनेटिक्स है, राइट। विरासती जी। चलती है, जीन्स में चलती है। हम्म। उसके बाद चाइल्डहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाइल्डहुड। चाइल्डहुड, बचपन के जो पहले 7 साल है ये बड़े अहम होते हैं। राइट। इसमें हर बंदे की पर्सनालिटी बन रही होती राइट। ना। पेरेंट्स को पता है क्या करना है हमने, हमारा रवैया कैसे हो बच्चों के साथ, हम्म। ना ना वो इस तरह करते हैं भी एक अच्छा सेहतमंद इंसान डिवाइड। इंसान डेवलप। तो चाइल्डहुड में आ जाता है सर कन्फ्लिक्ट्स, मियाँ बीवी के, सेपरेशन, डाइवोर्स। ओ। दिस इज द मेन कॉज ऑफ एंजाइटी। वहां से स्टार्ट होता यस, वहां से स्टार्ट हो। है। राइट। उसके बाद आ जाएगा आपका एनवायरमेंटल स्ट्रेस। जी। स्कूल में है तो स्ट्रेस में है बच्चा, एजुकेशन का स्ट्रेस, मैरिड का स्ट्रेस, हम्म। पढ़ाई का स्ट्रेस, हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल एडवर्सिटीज, राइट। फिनेंशियल प्रॉब्लम, घर में पैसे नहीं है, नौकरियां नहीं है। हम्म। ये सारे स्ट्रेसेस जब मिल जाते हैं जी। तो फिर बंदे के अंदर वो चीजें डेवलप होना शुरू होती हैं, जैसे घबराहट, जी। बेचैनी, डर, खौफ, दिल की धड़कन तेज हो जाना, हम्म। पसीने आना, मैदा खराब, मसल में स्ट्रेस, टेंशन, सर में दर्द, उल्टियां आना। हम्म। इतनी डाइवर्सिटी है। इतनी इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, और पैनिक अटैक्स होते हैं जब ये बढ़ जाती है। हम्म। पेशेंट्स को ये लगता है कि हमेशा सर ये जाएंगे मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास हम्म। या कार्डियोलॉजिस्ट के पास या मैदे वाले डॉक्टर के पास। क्यों? फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। एंजाइटी के हमेशा फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, राइट। मरीज को पता नहीं चलता। वो समझता है मुझे ये चीजें खराब है, लेकिन अंडरलाइंग उनकी एंजाइटी होती है। एग्जैक्टली। सही। मतलब इस तरह के बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो जिनको नींद नहीं आती सर, हम्म। नींद की दवाएं खाते रहते हैं, नींद नहीं आती। क्यों? जो उसकी बेस है, जी। जो काज है, हमने उसको ट्रीट कर। जब उसकी एंजाइटी ठीक होगी फिर नींद से खुद ब खुद आएगी। तो डिप्रेशन कोई अलग चीज है एंग्जाइटी से हट के? जी सर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने। एंजाइटी डिप्रेशन को लोग मिक्स कर देते हैं, हम्म। सेपरेट है। डिप्रेशन में दिल उदास रहता है, रोने को दिल करता है, नेगेटिव थॉट्स आती हैं, डेथ विशेस होती हैं, सुसाइडल आइडिएशन। अगर मैं उर्दू में बताऊं, जी। सॉरी ये जी। आम लोगों के लिए है, आम आम लोगों के लिए हम तो मुझे इसको ज्यादा आसान ज्यादा जबान। मैं उर्दू और आसान जी। बता रहा हूँ। जी। जी आसान। दिल उदास रहता है, रोने को दिल करता है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, जिंदगी अच्छी नहीं लगती, मनफी ख्यालात आते हैं, मायूसी बहुत ज्यादा होता है, खुशी महसूस नहीं होती। बंदा कहते हैं जीने से मरना अच्छा। और यही पेशेंट्स हैं, यही मरीज हैं जो खुदकुशी करते हैं। कर लेते हैं। हाँ। ओके। और मेन फर्क मैं आपको बताऊं, जो आपने क्वेश्चन किया है, जी। ये सब लोगों के लिए है। ये मतलब
سارے لوگ بھی اس چیز کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں بھی جی انزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے. جی صرف ایک سوال پہ سر، اوکے وہ یہ ہے جب انزائٹی کا پیشنٹ ہو اس کو مرنے سے ڈر لگتا ہے، واو میں مر نہ جاؤں. اوکے جو ڈپریشن کا پیشنٹ ہے اس کی خواہش ہوتی ہے میں مر جاؤں. واہ ایک سوال پہ ایک دیکھیں نا سوال دونوں میں فیصلہ ہوتا فیصلہ ہو گیا. انزائٹی میں ڈر خوف ہے جی بیماری کا اور مرنے کا، ڈپریشن میں خواہش ہوتی ہے بھی میں مر جاؤں اور میں خودکشی کروں میری جان چھوٹ جائے. اتنا مایوسی ہوتی ہے. پھر اگر ہم اس وقت اگر انگزائٹی کی اسباب کا ذکر کریں تو دور جدید میں ایک ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بچیاں راتوں کو 2 بجے تک موبائل کے ساتھ بزی رہنا ہے نا جی، اور رات کے 12 بجے پھر برگر پیزا منگوا لینا اور جنک فوڈس لینا. یہ انہوں نے اپنا جو نیند کا ایک سرکیڈین ریتم ہے نا اس کو خراب کر رکھا ہے کہ رات کو جلدی نہ سونا صبح. اس کا جو اینگزائٹی کے اوپر کی ریزنس میں کچھ یہ چیز جی آتی ہے. سر، یہ بڑا آپ نے بہت سوال امپورٹنٹ کیا سر. آج کل یہی ہو رہا ہے، جب ہم سوئیں گے نہیں انسومنیا ہوگا، نیند کم لیں گے، جنکس فوڈ لیں گے، کیفین لیں گے، اس سے انزائٹی بڑھتی ہے. انزائٹی ان چیزوں سے زیادہ ہوتی ہے. کارٹیسول ریلیز ہوتا ہے، ہارمون ہے، جی اس سے سٹریس بڑھ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کا اپنا ایک پیج بھی ہے، یوٹیوب کا چینل بھی ہے، اور میں یہاں پہ نیچے لنک دے رہا ہوں. تو جب آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں اور اس کو فارورڈ کر دیں تو اس لنک پہ جا کے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ متواتر رابطے میں رہ سکتے ہیں اور آپ کو بہت انفارمیشن اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ملتی رہیں گی مینٹل ایلنسز کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب ڈائٹ کا کوئی رول ہے؟ یعنی جو روزمرہ میں ہم لوگ ڈائٹ کھاتے ہیں اس کا کوئی رول ہے یا بس وہی میڈیکیشن لیتے رہے بندہ سر لیتے یہ رہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو سیویرٹی آف دا النس، اچھا شدت کتنا ہے بیماری میں. مریض پوچھتے نا جی کھانا کیا کھانا کی ہے تو سر کھانے میں آپ لوگوں کو کچھ کیسے چیز، بتا سکتے ہیں کوئی ایسی چیز جی سر جس کا کوئی خاص فائدہ ہوتا ہو؟ کچھ چیزیں ہیں بہت اچھی ہیں کھانی چاہیے. جی ہول گرینز ہیں، رول کریں بیج لوبیا کی جو چیزیں ہیں وہ کھائیں. جی فش بہت اچھی ہے، مچھلی. رائٹ وٹامن ڈی بہت اچھا ہے. سمجھنے کا بڑا رول ہے. ہاں وٹامن ڈی کی کمی سے انزائٹی ڈپریشن بڑھ جاتی ہے اور ان کا ایسوسیٹڈ ہے، لنکڈ ہے. B6 کی بھی اوپر ایک ریسرچ آئی ہے، وٹامن B6 کی کمی سے بھی انزائٹی ہوتی ہے. رائٹ بادام کھائیں، ڈرائی فروٹس کھائیں، انگور کھائیں، ان سے وہ ٹرپٹوفان بنتا ہے. ٹرپٹوفان بنے گا، اس کے بعد سیروٹونین بنے گا، پھر خوشی کا ہارمون ہے. خوشی ہوتی ہے، بندہ ریلیکس ہوتا ہے، اچھا لگتا پھر میلاٹونن بنے گی اور اسی سے پھر نیند ہے. اچھی آئے یس دیکھا نا، اس سیروٹونن لیے بھی پھر اسی سے بنتا یس ہے. اس لیے کھانے کے بعد بندے کو اچھا لگتا ہے، ہاں. سکون ملتا ہے. ایکچولی وہ ٹرپٹوفان لیتا ہے، اس سے سیروٹونین بنتا ہے، صحیح ڈپریشن اور انزائٹی کم ہو جاتا ہے. لیکن میڈیسن صاحب وہ تو مسٹ ہے. وہ مسٹ ہے. آخری سوال یہ بنتا ہے کہ لوگوں جو کنسرن ہے کہ جب آپ یہ سائیکیٹری کی دوائیاں شروع کرتے ہیں تو یہ لگ جاتی ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر ساری زندگی نہیں چھوٹیں گی. اس میں کوئی حقیقت ہے یا ایسی بات نہیں؟ اگین سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، بہت شکریہ. پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو. جی 100% ٹریٹیبل ہے جس کے اوپر ہم آج بات کر رہے ہیں، انزائٹی. گڈ 100% ٹریٹیبل ہے ڈپریشن، 100% ٹریٹیبل ہے ساری نفسیات کی بیماریاں. دوائیاں بھی بالآخر چھوٹ جاتی ہیں. یس انزائٹی کی دوائیں ختم ہو جاتی ہیں، ڈپریشن کی ختم ہو جاتی ہیں. صرف 2 بیماریاں جو لانگ ٹرم چلتی ہیں، لمبے عرصے کی، ایک بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر، دوسرا سکیزوفرینیا. اس کو اردو میں یہ کیا کہیں گے؟ ایک جنون کی بیماری بائی پولر جس میں بہت زیادہ تیزی آتی ہے، اس کے اوپر علیحدہ ویڈیو بنائیں گے ہم. انشاءاللہ. تیزی آتی ہے، جنون ہوتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں مریض، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. اس کی دوائی نہیں چھوٹتی عام طور ہاں اس یا چلتی رہتی ہے لمبا. مطلب 1-2 دوائیں، جس طرح شوگر بلڈ پریشر کی مریض دوائی اگر ساری زندگی لے سکتا ہے تو 1-2 گولیاں اس کی بھی لے کے نارمل زندگی گزار سکتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مریض کو مریض نہیں سمجھتے کیونکہ اس کی بیماری نظر نہیں آتی. ہم لوگ اس کو پیشنٹ سمجھتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا. کرٹیسائز کرنا، غصہ کرنا، ڈرامے کرتے ہو، یہ کچھ نہیں ہے تمہیں.
یہ نہیں کرنا، فیملی نے سپورٹ کرنا ہے، بچے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا علاج ہو رہا ہے، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، کمپلائنس رکھنا، میڈیسن دینا، ہمارے ساتھ ان ٹچ رہنا، واٹس ایپ نمبر میں شیئر کرتا ہوں، کوئی مسئلہ ہو مجھ سے پوچھیں، اس فیملی کو ساتھ دینا چاہیے، جہاں فیملی ایک طرف ہو جاتی ہے، پیچھے ہے تو کچھ نہیں ہٹا کٹا، اکیلا کر دیتے ہیں. اس پہ اوپر جو مصیبت ہے وہ تو اس کو پتہ ہے، کیوں ہم لوگ اسے بیمار نہیں سمجھتے. میں کہتا ہوں سر یہاں کٹ لگ گیا نا، پوری فیملی آپ کے ساتھ دوڑ پڑے گی، ہاں زخم ہے جائے ٹیکے لگائیں، اسے سٹیچز کریں، لیکن وہ جو اندر سے ٹوٹ رہا ہے. یس جو اندر سے چوٹ ہے وہ نہ کوئی دیکھتا ہے، نہ کسی کو نظر آتی ہے، نہ کوئی امپورٹنس دیتا ہے، وہ بندہ ٹوٹتا رہتا ہے. تو ٹوٹے ہوئے دل ہمارے پاس آتے ہیں، آپ جوڑتے ہیں. پھر ہم اس کو جوڑتے صحیح. ہیں. بس تو دوستو آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے ڈاکٹر رضوان الحسنین صدیقی صاحب سے، جو کہ ڈی جی خان میں کنسلٹنٹ اسسٹنٹ پروفیسر آف سیکریٹری ہیں اور ملتان میں نشتر روڈ پہ بھی پریکٹس کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں اینگزائٹی کے بارے میں بتایا. اور دوستو ہم نے ان سے یہ سیکھا ہے کہ نفسیاتی عوارض کچھ ایسی بلا ہے کہ اس مصیبت کو صرف وہی جانتا ہے جس کے اوپر یہ بیت رہی ہوتی ہے، یا اس کا اللہ جانتا ہے، یا کسی حد تک ڈاکٹر جانتا ہے. آس پاس والے لوگ اس کو موٹا ہٹا کٹا کہہ کے کبھی بہانے باز بتاتے ہیں، کبھی جن بھوت بتاتے ہیں. تو اب ٹیک ہوم میسج آپ کے لیے یہی ہے کہ اگر آپ ان میں سے کسی علامات یا کسی ایک سے زیادہ علامات کا شکار ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے آج کی ڈسکشن میں، آپ کو نیند نہیں آتی، گھبراہٹ ہوتی ہے، دل دھڑکتا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ عطائیوں کے پاس جائیں یا جی پی کے پاس جائیں جو اس مرض کے خاص کنسلٹنٹ ہیں، جن کی زندگی اسی میں گزری ہے، ان سے آپ رابطہ کیجئے اور یہ خوف دل سے نکال دیجئے کہ یہ دوائیاں آپ کی جان کو لگ جائیں گی. ایسی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ یہ پراپر ٹریٹمنٹ کے بعد کچھ عرصے میں دوائیں چھوٹ جاتی ہیں اور آپ اپنی زندگی میں دوبارہ رواں دواں ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. ویڈیو کو فارورڈ کیجئے، لائک کیجئے، اور ڈاکٹر صاحب کا پیج میں آپ کو ایڈریس بھیج دیتا ہوں، اسے بھی پسند کر لیجئے اور دیکھا کیجئے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت آپ نے آپ کا شکریہ ٹائم دیا سر، بہت Thank you شکریہ، very much, sir. بڑی خوشی ہوئی سر. Thank you very much.